الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا کیا انسان پر کوئی وقت ایسا آیا بھی ہے یا نہیں جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، اسی لیے تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ چنانچہ ہم نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یقین جانو ہم نے انسان کو سیدھا راستہ سمجھا دیا ہے، اب یا تو وہ شکر گزاری کرے گا یا یہ کہ ناشکری کے اندر مبتلا ہوگا۔ یقین جانو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ناشکری کرنے والوں کے لیے زنجیریں، گلے کے توق اور ایک دہکتی ہوئی آگ تیار کر رہی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ نیک لوگ ایسے پیالے سے مشروبات پئیں گے جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ کافور ایک ایسا چشمہ ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے پینے کے لیے مخصوص ہوگا، جس کو یہ لوگ جہاں پر لے جانا چاہیں گے وہاں پر بہا کر لے جائیں گے۔ یہ لوگ وہ تھے جو منتیں پوری کیا کرتے تھے اور ایسے دن کا خوف رکھتے تھے جس کے برے اثرات ہر طرف پھیل جائیں گے۔ سورہ دہر کی تفسیر ہو رہی ہے، اس میں آج دوسرا دن آپ لوگوں کے سامنے تفسیر کے سلسلے میں شروع ہو رہا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ کیا انسان پر کوئی ایک ایسا وقت آیا بھی ہے یا نہیں جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اللہ اس آیت کے ذریعے سے انسان کا تکبر توڑنا چاہتے ہیں کہ اے انسان تو بڑا تکبر کرتا ہے، حالانکہ اگر تو اپنے ماضی پر غور کرے تو ایک ایسا منی کا ناپاک قطرہ تھا جو شرمگاہ سے نکلتا ہے، شرمگاہ میں جاتا ہے، کچھ عرصہ شرمگاہ میں رہتا ہے اور پھر باہر شرمگاہ سے آتا ہے۔ کھانے کے لیے کوئی چیز اگر تیری طلب کے اندر آتی ہے تو کھانا کھانے پر بھی قادر نہیں ہوتا،
تجھے اگر کسی جگہ چلنا ہوتا ہے تو چلنے پر بھی قادر نہیں تھا. تو ایک ایسی حقیر چیز تھی کہ اپنا وجود سسٹین کرنے کے لیے بھی تجھے لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی. اور آج تو تکبر کرتا ہے اور تکبر کے اندر اتنا آگے بڑھ چکا ہے تو کہ تو میرے احکام کی نافرمانی کرتا ہے. اے انسان تجھ پر تف ہے تف، افسوس ہے تجھ پر افسوس. یہ آیت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھی گئی تو در منصور اور روح المعانی کے اندر ہے کہ حضرت عمر جب یہ آیت سنتے تو کہتے لیتہا تمت، لیتہا تمت، لیتہا تمت، اے کاش میرا سلسلہ یہاں پر ہی ختم ہو جاتا اور میں پیدا ہی نہ ہوتا، عدم سے مجھ کو وجود ہی نہ دیا جاتا. اللہ نے جب یہ بات کہی کہ اے انسان کیا تجھے یاد ہے کہ تیرے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے جس میں تو کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، تو حضرت عمر اس آیت کو سن کر کہتے کاش میں آج تک بھی وجود کے اندر نہ آتا اور آج تک بھی میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، اس لیے کہ میرے پاس ایسے اعمال نہیں، اتنی نیکیاں میرے پاس نہیں کہ ان نیکیوں کو لے کر میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اچھے طریقے سے پیش ہو سکوں. ذمہ داریوں کا احساس بہت زیادہ ہے، تو کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، یہی چیز میرے لیے بہتر تھی کہ نتیجے میں مجھے کوئی حساب ہی نہ دینا پڑتا. لیکن اب جب وجود مجھے دے دیا گیا ہے تو اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حساب دینا ہے، اور یہ حساب دینا میرے لیے بڑا سخت ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ تھا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر تقویٰ اور ورع کے کتنے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. آسمان سے حضرت عمر کو فاروق کہا جاتا تھا. فاروق کہتے ہیں وہ شخص جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے. فاروق حضرت عمر کو کیوں کہا جاتا تھا؟ تو کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ، اور اسی طرح الاصابہ کے اندر ابن حجر نے ابن عباس کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک مرتبہ حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ آپ اسلام کس طرح لائے. تو حضرت عمر کا چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ایک بے تکلف مزاج تھا، اس لیے اپنا پورا قصہ بیان کیا، جو قصہ ہم تعلیم کے اندر سنتے ہیں. لمبا قصہ بیان کیا، پھر یہ بات بیان کی کہ جب میں مسلمان ہو گیا تو مسلمان بہت خوش ہو گئے. مسلمان میرے اسلام لانے سے پہلے دار ارقم کے اندر چھپ کر اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے. جب میں مسلمان ہوا تو میں حضور کے پاس گیا اور میں نے حضور سے کہا حضور کیا ہمارا دین حق پر نہیں؟ کیا یہ لوگ باطل نہیں جو شرک کے اندر اپنے دن اور رات گزارتے ہیں؟ تو کیوں ایسا کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے پاس جا کر عبادت کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ باطل طریقے پر ہیں اور ہم لوگ حق طریقے پر ہیں اور ہمیں چھپ کر عبادت کرنی پڑتی ہے؟ حضور آج تو کھلم کھلا عبادت کریں گے، وہ بھی کعبے کے اندر جا کر. حضرت عمر کے یہ الفاظ کہنے تھے کہ تمام مسلمانوں کے اندر ایک طرح کا جوش آیا. حضور بھی گئے، جو چھپے ہوئے مسلمان تھے وہ بھی باہر آئے. حضور کے ایک طرف حضرت عمر، دوسری طرف حضرت حمزہ، اور پورا لشکر جاتا ہے کعبے کے پاس اور کھلم کھلا عبادت کرتے ہیں. جتنے مسلمان عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں خوب ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو کافر لوگ وہاں پر تھے یہ نظارہ دیکھ کر ان کا جی خوب جلتا ہے. اور جتنی زیادہ مصیبت ان پر وہ دن ہوئی اتنی زیادہ مصیبت ان پر کبھی بھی گزری نہیں تھی کہ یہ تو عمر جو اللہ کے رسول کا دشمن تھا، اللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کے رسول کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن اس کا ارادہ بدل گیا اور آج یہ لوگ ہمارے سامنے کھلم کھلا کعبے کے پاس عبادت کر رہے ہیں. تو ان کو جتنی مصیبت اس دن پہنچی تھی نہیں، اتنی زیادہ مصیبت ان کو کبھی بھی نہیں پہنچی تھی. اس وقت حضور نے حضرت عمر کا لقب رکھا تھا کہ اے عمر تو تو فاروق ہے، تو تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے. ایک روایت الریاض النظرہ کی اس طرح ہے کہ یہ لقب حضرت جبرائیل نے ان کا رکھا تھا. دراصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک یہود
اور ایک منافق، دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا. یہود اپنی بات منوانا چاہتا ہے تو منافق اپنی بات منوانا چاہتا ہے. دونوں کے دونوں گمراہ لوگ، ایک یہودیت کی طرف مائل تو ایک نفاق کی طرف مائل. دونوں آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ دیکھ میں تیری بات ماننے والا نہیں ہوں، نہ تو میری بات ماننے والا ہے، چلو حضور کے پاس جاتے اور اپنا فیصلہ کراتے کہ کون حق پر اور کون باطل پر. اندرونی جھگڑا تھا، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں. حضور یہودی کے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں. یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن حضور کے زمانے میں جب یہودی فیصلہ لے کر آتے تھے تو اگر ان کا فیصلہ حق ہوتا تو حضور ان کے حق میں فیصلہ بھی فرما دیتے تھے. یہ حضور کا منصف مزاج تھا، عدل اور انصاف قائم کرنا تھا. حضور نے جب یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو منافق اشکال کرنے لگا اور پھر وہ کہنے لگا کہ چل اپنے عمر کے پاس جاتے ہیں. حضور نے تو تیرے حق میں فیصلہ فرما دیا، اپنے عمر کے پاس جاتے ہیں، وہ جس کے حق میں فیصلہ کرے گا نہیں وہ فیصلہ صحیح. تو یہودی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے حق میں فیصلہ جب ابو القاسم محمد نے کر دیا تو پھر تجھے اس کی بات ماننی چاہیے. خیر تجھے عمر کے پاس جانا ہے، چل عمر کے پاس جاتے. تو دونوں حضرت عمر کے پاس گئے. حضرت عمر کے سامنے یہودی نے جب یہ بات رکھی کہ محمد نے میرے حق میں فیصلہ کیا لیکن یہ اس کو ماننے والا تھا نہیں، اس پر راضی نہیں تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ عمر کے پاس جاتے فیصلہ کرانے کے لیے. یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر تلوار نکالتے ہیں اور منافق کے سر کو اس کے تن سے الگ کر کے رکھ دیتے اور کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، نہیں، میرا فیصلہ ایسے آدمی کے بارے میں ایسا ہی ہے. تب جبرائیل نے آسمان کے اندر یہ صدا لگائی تھی کہ عمر فاروق فاروق ہے. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہو اگر کوئی تو وہ عمر. سن ہجری 13 کو خلیفہ بنے. جمادی الثانی کا مہینہ تھا اور دنیا کے اندر سب سے پہلا شخص جس کو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا ہو تو وہ حضرت عمر، ایمان والوں کا امیر، دا لیڈر آف دا بلیورز. سب سے پہلا اگر کس کو یہ لقب دیا گیا ہو تو وہ حضرت عمر. وہ ایسے شخصیت تھے کہ انہوں نے دنیا کے اکثر حصے پر حکومت کی، وہ بھی 10 سال 6 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ان کے زمانے میں ایران، خراسان، مصر، شام، لیبیا، مشرقی اناطولیہ، جنوبی ارمانیہ، بازنطینی امپائر کا 1/3 حصہ تقریباً، ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ، پورا جزیرۃ العرب اسلام کے تحت داخل ہو گیا تھا. تقریباً 22,51,000 30 مربع میل کے فاصلے پر اسلام پھیل چکا تھا ان کے زمانے میں. یعنی آپ سمجھے تقریباً آدھی دنیا پر حضرت عمر نے حکومت کی اور اسلام کا بول بالا کیا. یہ حضرت عمر. حضرت عمر کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نہیں تو وہ عمر نبی ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی ہونے والا ہے نہیں اس لیے عمر نبی نہیں، لیکن اگر ہوتا نہیں بالفرض تو عمر نبی ہوتا. کیونکہ ان کی بہت سی رائے جو انہوں نے دی تھی وہ بعد میں جا کر مذہب اسلام کے اندر احکام کی حیثیت اختیار کر گئی. ابھی تک کوئی حکم آیا نہیں تھا، حضرت عمر رائے دیتے تو آسمان سے حکم اترتا اور وہ حکم حضرت عمر کی رائے کے موافق ہوتا. یہ جو اذان دی جاتی ہے نا مسجد کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسلمان سب حیران پریشان تھے کہ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کس طرح کریں. حضرت عمر نے مشورہ دیا تو اس طرح اذان کا سلسلہ شروع ہوا. بدر کے اندر کچھ قیدی لوگ مسلمانوں کے قبضے کے اندر آئے. یہ کافر لوگ بہت شرارت کر رہے تھے تو بدر کے اندر مسلمانوں نے خوب ان کو مارا اور ان کو پیٹا. مسلمانوں کی تعداد اگرچہ 313 تھی اور یہ لوگ اگرچہ 1000 تھے لیکن مسلمان ان پر غالب آئے. عجب انداز سے آئے، خدا کے چاہنے والے، زبان خشک پوشاک دریدہ پاؤں میں چھالے. انہی کا فرض تصویر وفا میں رنگ لانا تھا، رگے ہستی کو اپنے خون سے سیراب کرنا تھا.
تو اگرچہ ان لوگوں کے پاس سب ہتھیار وغیرہ تھے، اور اگرچہ باری باری 10 اونٹ ذبح کر کے ان کے پیٹوں کے اندر دھکیل دیے جاتے تھے، اور مسلمان اگرچہ فاقے کی حالت میں تھے، سب کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی مرضی تھی، مسلمان غالب آئے اور ان کو ایسی شکست دی کہ واپس پھر کھڑے نہ ہو سکے۔ تو پھر جو قیدی لوگ آئے نا مسلمانوں کے قبضے میں، ان کے بارے میں حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہر ایک کو قتل کرو، سب کا خون بہاؤ۔ ایک مرتبہ جب ہم ان کو اس طرح ہمارا رویہ بتا دیں گے نا بالکل سخت، واپس یہ لوگ جنگ کرنے کی طاقت اور جنگ کرنے کی تاب ہمارے سامنے نہیں لا سکیں گے۔ ڈرا دو ان کو، ان کے رشتہ داروں کو قتل کر دو۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی، جبکہ حضرت ابو بکر کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، حضور کے اندر بھی نرمی اور رقت تھی، تو یہ دونوں یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو چھوڑ دو، بدیے کے اندر فدیہ لے لیں گے، احسان کریں گے، ان کے اندر کچھ شکر گزاری ہوگی تو لڑیں گے نہیں ہمارے ساتھ۔ تو اس طرح چھوڑ دیا، سب کو فدیہ لے لیا۔ جنگ احد اگلے سال ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اگر حضرت عمر کی رائے پر عمل کرتے تو پھر اس صورت میں وہ لوگ جنگ کرنے کی تاب ہی نہ لاتے۔ خود اللہ نے حضرت عمر کی تائید کی قرآن میں اور کہا کہ تمہیں اس فیصلے پر عمل کرنا تھا، زمین کو ان کے خون سے بھر ڈالنا تھا، ایک مرتبہ بھر ڈالتے بعد میں جنگ نہ کرتے۔ تم نے اس طرح عمر کے فیصلے پر عمل نہ کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ حضور کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ڈانٹا۔ پیار بھرا انداز تھا اللہ کا بھی، اللہ جو حق ہوتا ہے وہ واضح کرتے ہی ہیں۔ تو یہ بھی حضرت عمر کی ایک رائے تھی جو اس طرح مذہبی احکام کے اندر ایک حکم بن گئی۔ اسی طرح شراب کی حرمت، پہلے مسلمان شراب پیتے تھے، شراب کی اجازت تھی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ شراب کے تو نقصانات بہت خطرناک، اس کو حرام کرنا چاہیے، تو اللہ نے بھی پھر وہی اتاری کہ شراب حرام ہونی چاہیے۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بغیر پردے کے یہاں وہاں جاتی ہیں، پہلے پردے کا مسئلہ تھا نہیں، تو حضرت عمر کو گھیرت آئی کہ ہماری مائیں اس طرح گھوم رہی ہیں بغیر پردہ کے، ان کو تو پردے کے اندر رہنا چاہیے۔ حضرت عمر نے اعتراض کیا، آسمان سے وہی آئی کہ پردہ کراؤ سب کے پاس، اور پھر ان کے ذریعے تمام عورتوں پر پردہ فرض ہوا۔ یہ حضرت عمر تھے، کوئی معمولی ہستی نہیں۔ حضرت عمر کی شان بہت اونچی تھی۔ حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مقام ابراہیم کی جگہ ہے نا، اس کو تو مسلح بنانا چاہیے۔ تو پھر قرآن کے اندر آیت اتری کہ اب مقام ابراہیم مسلح بنے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچی شان رکھنے والے شخصیت تھے، لیکن افسوس کہ آج ایک امت کا طبقہ ایسا ہے جو ان کو برا بھلا کہتا ہے، یہ شیعہ روافض حضرت عمر کے بارے میں کتنا برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ حضرت عمر کے بارے میں تو حضور نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نہیں تو عمر نبی ہوتا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بہت سارے لوگ لکھے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، خود حضور بھی امی تھے، ان کی شان ہی یہ تھی کہ وہ لکھے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ قریش کے اندر فقط 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر۔ سخت تھے، مزاج کے اندر سختی تھی لیکن لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ماحول نہیں تھا پھر بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یوں نہ یوں کوئی آدمی آدھی دنیا پر حکومت تھوڑی کرتا ہے، لکھنا پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی اور اس سے زیادہ دینی تعلیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب مدینہ آئے نا تو عبرانی زبان بھی حضرت عمر نے سیکھ لی تھی۔ دارمی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور حضرت عمر آئے تورات کا نسخہ لے کر، اس وقت تورات عبرانی زبان میں تھا، اور حضور کے سامنے آتے ہیں، تورات کھولتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حضور ناراض ہو جاتے ہیں اور حضور کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے کہ میں قرآن لایا ہوں جو تورات سے بہتر ہے اور تم میرے سامنے تورات پڑھ رہے۔ خیر یہ مسئلہ الگ ہے، تفصیل کچھ الگ ہے۔ یہاں پر مجھے یہ بات بتانی ہے کہ دیکھو حضرت عمر حضور کے سامنے تورات کا نسخہ کھولتے تھے اور پڑھتے تھے، حالانکہ تورات اس وقت عبرانی زبان کے اندر ہوتی تھی۔ معلوم ہوا حضرت عمر کو عبرانی زبان بھی آتی تھی۔
تو یہ شاندار عالیشان حضرت عمر جب اس آیت کو سنتے تھے تو کہتے تھے کہ ایک کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا. حالانکہ کتنے اونچے اور بلند تھے یہ، ہم تو ان کے مقابلے میں کتنے کم، لیکن پھر بھی افسوس صد افسوس کہ ہمیں ہمارے اعمال پر فخر ہوتا ہے، ہمیں ہمارے اعمال پر تکبر ہوتا ہے. ایک تو ہم زیادہ اعمال کرتے نہیں، قرآن کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح ہم نہیں پڑھتے، نماز جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح ہم نہیں پڑھتے، خوب دینی لحاظ سے ہم کوتاہی کرنے والے لوگ ہیں. لیکن تھوڑی بہت جب عبادت ہم سے ہو جاتی ہے تو پھر وہی شیطانی رویہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہم عجب کرتے ہیں. وہ لوگ جو عبادت نہیں کرتے ان کو حقیر سمجھتے ہیں. افسوس ہمارا حال بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا حال حضرت عمر کا ہوتا تھا. اصل بندگی کا تقاضا یہی ہے. آگے آیت کے اندر اللہ نے یہ بات کہی کہ دیکھو ہم نے سیدھا راستہ سب کو سمجھا دیا، سب کو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. اب یا تو انسان سیدھا راستہ اختیار کر کے اپنے لیے کامیابی حاصل کرتا ہے، یا یہ کہ غلط راستہ اختیار کر کے ناشکرا بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے. اس کے اندر ہے کہ جب آدمی صبح کرتا ہے نا تو دو جھنڈوں میں سے کسی ایک جھنڈے کے نیچے وہ آ جاتے ہیں. وہ صبح کرتا ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو نیکیوں کے اندر لگاتا ہے اور نیکیوں کے اندر اگر وہ مشغول ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے، وہ اس کو اپنے جھنڈے کے نیچے لے لیتا ہے اور وہ آدمی پورا دن فرشتے کی مائیت کے اندر گزارتا ہے. سوچو کتنی خیر اور برکتیں اس کے لیے پھر مہیا ہوں گی. لیکن وہ آدمی جو برا کام کرتا ہے، دن کو برے کاموں کے اندر لگاتا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، جب اس کی دکان پر کوئی لوگ خریدنے کے لیے کوئی چیز آتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے. وہ میرا عزیزو، آج کاروباروں کے اندر جھوٹ کے بغیر کام چلتا نہیں. معمولی بولیوں پر بھی جھوٹ نکلتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے. اس میں عالم بھی داخل ہوتا ہے، غیر عالم بھی داخل ہوتا ہے. معمولی جملے بول دیتے لیکن اس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے. اس جھوٹ کی نحوست ایک نہ ایک دن تو نرے گی اور ایک نہ ایک دن تو کاروبار کے اندر کچھ نقصان پیدا کرے گی. تو وہ آدمی جو صبح کرتا ہے اور گناہ کے اندر اپنے آپ کو صرف کرتا ہے اور گناہوں کے اندر مصروف رہتا ہے تو شیطان ایک جھنڈا اس کے گھر کے باہر لگا دیتا ہے اور اس کو اپنے جھنڈے کے نیچے لے لیتا ہے اور وہ آدمی پھر پورا دن شیطان کی مائیت کے اندر رہتا ہے. اب میرے عزیزو، آپ مجھے بتائیں کہ وہ آدمی اگر فرشتے کی مائیت کے اندر رہے گا تب اس کا دن کامیاب شمار ہوگا، یا شیطان کی مائیت کے اندر رہے گا تب اس کا دن کامیاب شمار ہوگا؟ فرشتوں کے ساتھ رہے گا تب کامیابی ہی کامیابی. اسی لیے کیوں ہم شکر گزار نہیں بنتے اور اللہ تبارک و تعالی جو احکام ہم سے کروانا چاہتا ہے ہم کیوں احکام کی بجاوری نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی احکام کی بجاوری کی توفیق عطا فرمائے. آگے نیک لوگوں کا حال بیان ہوا ہے کہ یقین جانو نیک لوگ ایسے پیالے سے مشروب پئیں گے جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی. دنیا کے اندر بھی کافور ملتا ہے، خوب اس کی خوشبو ہوتی ہے اور صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے وہ. لیکن یہ کافور الگ، جنت کا کافور الگ. جنت کا کافور دنیا کا کافور سے بہت زیادہ اعلیٰ ہے. دنیا کا کافور جو ہوتا ہے نا اس کے اندر کبھی کبھی کراہت بھی لوگوں کو محسوس ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. لیکن جنت کا جو کافور ہوگا نا وہ اس سے 100 ٹائمز بیٹر ہوگا. اس کی بات ہی کچھ الگ ہوگی. ذہن کے ذریعے سے اگر ہم اس کو سوچنے جائیں تو ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. اسی طرح آنکھوں کے ذریعے سے اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھنے سے بھی قاصر ہیں. تو کافور جو جنت کا ہوگا نا وہ بالکل الگ ہی ہوگا. تو نیک لوگ جو ہوں گے نا جنہوں نے پوری دنیاوی زندگی نیکیوں کے اندر گزاری وہ شراب پئیں گے اور جب مشروب جنت کے اندر پئیں گے نا تو اس کے اندر ہلکی سی آمیزش کافر کی بھی ہوگی اور اس کے ذریعے سے جو مشروب ہے نا اس کا مزہ دو بالا ہو جائے گا، خوب مزہ آئے گی. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو شراب سے بچاتے ہیں.
جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں ان کو پوچھو شراب پینے کے اندر کتنی مزہ آتی ہے، اتنی مزہ آتی ہے کہ یہ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ جتنا زیادہ آدمی پیتا ہے اتنا زیادہ مزہ آتا ہے۔ شراب کا معاملہ ایسا، لیکن میرے دوستو شراب کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آدمی پی تو لیتا ہے لیکن پھر بعد میں سر کے اندر درد ہوگا۔ دوسرا نقصان یہ کہ اس سے آدمی کو نشہ ہوگا، اور نشے کی وجہ سے پھر وہ بہت سی برے کام اپنے آپ سے سرزد کرتا ہے، بہت سی نامناسب حرکتیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے لیور کے اندر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو شراب کے نقصانات ہیں اور اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اگر ہم شراب پینے کے عادی بنتے ہیں تو اس میں ہمارا دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی نقصان بھی ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، شراب کے جو ناپاک اثرات ہیں ان سے ہم اپنا تخلیہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں جنت کے اندر اتنا بہتر مشروب جو شراب سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگا، اور اس کو پینے کے بعد سر کے اندر درد بھی نہیں ہوگا، لیور کے اندر کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی، نہ آدمی کو نشہ چڑھے گا کہ جس سے وہ نامناسب حرکت کرے، بلکہ مزہ لے لے کر آدمی پیے گا، اور پھر اس کے اندر کافر کی بھی آمیزش ہوگی۔ خدا جانے وہ کیسا کافر ہوگا، لیکن اس سے پینے کا مزہ ہی دو بالا ہو جائے گا۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، پھر پانی پیتا ہے، ٹھنڈا پانی گھٹ 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 پی جائے گا، کتنی مزہ آئے گی اس کو۔ پانی کے بغیر زندگی تو ذرا ہم تصور کریں، تو یہ تو فقط پانی کا معاملہ جو دنیا کے اندر امیر کو بھی ملتا ہے، فقیر کو بھی ملتا ہے، لیکن اس کے بغیر ہم ہماری زندگی کے اندر مزہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کا مشروب جب ایسا کہ انسان اس کے بغیر جی نہیں سکتا، تو جنت کا مشروب کتنا زبردست ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی کرنے پڑیں گے ایسے اعمال۔ یہ جو کافور ہے نا، کافور یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اور وہ اس کو جہاں پر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یعنی کافور ایک چشمہ ہے جنت کے اندر، اور وہ چشمہ جو ہوگا نا اس میں سے کوئی عام آدمی پی نہیں سکے گا، بلکہ جو معمولی نیکی کرنے والے لوگ تھے جو جنت کے اندر داخل تو ہو جائیں گے لیکن بہت زیادہ نیک نہیں تھے، وہ بھی اس کو پی نہیں سکیں گے۔ اس کو فقط وہ لوگ پئیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہوگا، وہی لوگ کافر کا چشمہ اپنے لیے حاصل کر سکیں گے اور اس میں سے پی سکیں گے۔ اور پھر ان کو ایک خصوصیت یہ بھی دی جائے گی کہ جہاں پر اس چشمے کو وہ لے جانا چاہیں گے نا، وہاں پر وہ چشمہ ان کے ساتھ ہو جائے گا، اور وہ وہاں پر اس چشمے پر ایکسیس حاصل کر سکیں گے۔ اب یا تو اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں سے کچھ شاخیں نکلیں گی، تو وہ جہاں پر بھی ہوگا نا اور چاہے گا کہ مجھے اب کافور پینا ہے، تو وہ شاخ نکل جائے گی اور اس میں سے وہ پینا شروع کرے گا، یا یہ کہ وہ جہاں پر بھی زمین پر اشارہ کرے گا کہ یہاں پر کافر کا چشمہ پیدا ہو جائے تو وہاں پر کافر کا چشمہ پھوٹ کر نکل جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سہولت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتے تھے، شہوتوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ تو کل جنت کے اندر ایک پورا چشمہ ہی کافر کا ان کے لیے خاص ہوگا، جس میں سے خوب وہ مزے لے کر پئیں گے، اور جہاں پر بھی وہ اس کو لے جانا چاہیں گے نا وہاں پر وہ چشمہ ان کے ساتھ ہو جائے گا، اور آسانی سے سہولت کے ساتھ وہ اس چشمے سے پئیں گے۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو دو لوگوں کا تذکرہ ہوا، ابرار اور عباد اللہ، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ابرار کا درجہ کم ہے، اگرچہ یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے لیکن ان کا درجہ کم ہے، اور عباد اللہ یہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا درجہ زیادہ ہے۔ فرق دونوں کے درجے میں یہ ہے کہ جو معمولی نیکی کرنے والے لوگ تھے نا ابرار، ان کو تو ایک ایسا مشروب دیا جائے گا جس کے اندر فقط کافر کی کچھ آمیزش ہوگی، تو مزہ تو بہت آئے گا لیکن کافر ان کے مشروب کے اندر بہت کم ہوگا، جبکہ جو خاص اللہ کے بندے ہوں گے نا، نیکی کرنے کے اندر سبقت لے جانے والے اللہ کے ولی لوگ، ان کے لیے تو پورا کافر کا چشمہ ہوگا جس میں سے وہ جتنا چاہیں گے کافر پئیں گے، اور پھر جہاں لے جانا چاہیں گے وہاں پر وہ کافر کو لے جا سکیں گے۔ تو یہ دو درجوں کے درمیان فرق۔
عام نیکی کرنے والوں کا درجہ کم ہوتا ہے ان لوگوں سے جو نیکیوں کے اندر دن اور رات کو گزار دیتے ہیں، ان کے لیے نعمتیں بھی کچھ جنت کے اندر زیادہ ہوں گی۔ یہ لوگ وہ لوگ تھے جو منتیں پوری کرتے تھے، اور نمبر 2 ایسے دن سے ڈرتے تھے جس کے برے اثرات ہر طرف پھیل جائیں گے۔ یعنی 2 وصف ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوئے ان لوگوں کے جن کو جنت کے اندر خوب نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ منتیں پوری کرتے تھے، نمبر 2 قیامت کے دن سے ڈرتے تھے۔ منتوں کا مسئلہ، منت اور نظر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز واجب نہیں لیکن آدمی اس کو اپنے اوپر واجب کر لے، اس کو کہتے ہیں نظر اور منت۔ مثلا اس کی صورت یہ ہے کہ میرے ابا مثلا بہت بیمار ہے، تو میں منت مانوں گا کہ اگر میرے ابا کو اللہ شفا دے دے گا نا تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا، یا یہ کہ ایک بکرے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، یا یہ کہ ایک حج کروں گا، یا یہ کہ ایک عمرہ کروں گا۔ تو ابھی تک حج، عمرہ کرنا، اسی طرح قربانی کرنا یا 100 رکعت نفل پڑھنا اس پر واجب نہیں تھا۔ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب وہ کام اس کا ہو جائے اور اس کے ابا کو شفا نصیب ہو جائے تو پھر اس صورت میں وہ کام جو اس نے اوپر لازم کیا تھا نا وہ واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آدمی اس کو پورا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب احناف کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر منت مانی ایسی چیز کی جس کی جنس واجب ہوتی ہو تو منت ماننے سے وہ چیز واجب ہوگی، اور اگر منت مانی کسی ایسی چیز کی جس کی جنس واجب نہ ہو تو پھر منت ماننے سے وہ چیز واجب بھی نہیں ہوتی۔ مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، اگر کسی آدمی نے منت مانی ایسی چیز کی جس کی جنس کے اندر کوئی وجوب آتا ہے تو پھر وہ چیز منت ماننے سے واجب آ جائے گی۔ مثلا نماز کے اندر ہمیشہ نفل ہی ہوتی ہے یا کوئی واجب نماز بھی ہوتی ہے نا، واجب نماز جس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے نماز پڑھنے کی منت مانی نہیں تو نماز اس پر واجب آ جائے گی۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرنا، اگر مثلا میں ایک بکرا لے آؤں اور اس کو ذبح کر دوں تو یہ نفل قربانی، لیکن کیا اسی طرح کی قربانی واجب بھی ہوتی ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر اس طرح کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اگر میں اس طرح قربانی کرنے کی منت مانوں نے تو قربانی کی منت کرنے سے وہ قربانی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ حج اور عمرے کا بھی یہی مسئلہ۔ لیکن اگر منت مانی ایسی چیز کی جس کی جنس کے اندر وجوب نہ ہو تو پھر منت ماننے سے وہ چیز واجب نہیں ہوتی۔ آپ سمجھے؟ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ اگر میرے ابا کو شفا نصیب ہو جائے تو میں مریض کی عیادت کروں گا، تو مریض کی عیادت کرنا یہ تو کسی بھی صورت میں واجب اور فرض ہوتا ہی نہیں۔ مریض کی عیادت کرنا بہت اچھا کام، لیکن اگر نہیں کریں گے تو کیا ہم گنہگار ہوں گے؟ تو یہ ایک ایسا کام نہیں جس کی جنس کے اندر وجوب ہوتا ہو، تو اس طرح کی منت ماننے سے وہ چیز واجب بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر میرے ابا کو شفا نصیب ہو جائے تو میں مریض کی عیادت کروں گا، تو اگر اس کے ابا کو شفا مل گئی نہیں تو مریض کی عیادت کرنا اس پر واجب نہیں۔ آپ سمجھے؟ خیر، اگر نہ سمجھ میں آتا ہو تو کسی مفتی یا عالم سے رجوع کر لے منت ماننے کے بعد۔ یہاں پر منت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر منت سے مراد وہ منت نہیں جس کو میں نے ابھی سمجھایا۔ آپ سمجھے؟ یہاں پر منت سے مراد وہ منت نہیں جس کو میں نے ابھی سمجھایا۔ یہاں پر منت سے مراد ہر واجب کام، خواہ اس کو اللہ نے واجب کیا ہو یا ہم نے اس کو واجب کیا ہو، اس کو اپنے ذمے میں لے کر۔ تفسیر کبیر میں یہی ہے اور اکثر مفسرین کا کہنا یہی ہے۔ تو جو بھی واجب کام ہوتا ہے یہ نیک لوگ اس کو پورا کرتے تھے۔ نمبر 2، قیامت کے دن سے وہ ڈرتے تھے، اسی لیے جنت کے اندر کل نعمتوں سے یہ لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر جو نظر کا لفظ ہے نا، اگرچہ اس کا ترجمہ منت سے ہوتا ہے لیکن مراد اس سے ہر واجب کام ہے، خواہ وہ واجب کام اللہ کی طرف سے ہو یا ہم نے اس کو واجب کیا ہو منت کے ذریعے سے۔
اور جس طرح منت جائز ہوتی ہے اسی طرح منت ناجائز بھی ہوتی ہے، جس طرح منت حلال ہوتی ہے اسی طرح منت حرام بھی ہوتی ہے۔ آج کل ہم دیکھیں گے تو دنیا کے اندر بہت سے لوگ منت تو مانگتے ہیں لیکن ناجائز و حرام چیز کی منت مانگتے ہیں۔ اس کی مثال میں دوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ابا کو شفا نصیب ہو جائے یا یہ کہ میری دادی کو شفا نصیب ہو جائے تو میں فلاں بزرگ کی قبر پر چادر چڑھاؤں گا۔ چادر چرانا تو اس طرح گناہ ہے، چرانا بھی گناہ ہے، چرانا بھی گناہ ہے۔ جس طرح چادر چرانا گناہ ہے اس طرح چرانا گناہ ہے، یہ شرک ہے، تو یہ منت حرام۔ اسی طرح اگر کوئی منت مانے کہ اگر میری دادی کو شفا حاصل ہو جائے تو میں نیاز کروں گا، تو یہ منت ناجائز اور حرام ہے۔ اور بہت سی منتیں جائز بھی ہوتی ہے، جیسے کہ میں اس کی مثال آپ لوگوں کے سامنے دے چکا۔ آخر میں بس ایک مسئلہ بتا دوں، منت مانگنا کیسا ہے اور منت ماننا اس کا حکم کیا ہے۔ تو میرے عزیز و شریعت کے اندر یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ منت مت مانگو۔ منت کائے کو مانگتے ہو؟ تقدیر میں جو ہوگا وہ ہوگا۔ تمہاری منت مانگنے سے تقدیر کے اندر تو کچھ تبدیلی ہونے والی ہے نہیں، تو پھر خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت کے اندر کیوں ڈالتے ہو؟ منت تو بخیل آدمی سے مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، حضور نے کہا ہے۔ بخیل آدمی مال نکالتا نہیں ہے، اور عام دنوں کے اندر وہ کوئی قربانی اور کوئی اللہ کے راستے میں چیزوں کو خرچ نہیں کرتا، تو منت کے ذریعے سے اس کے پاس سے مال نکالا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں، یہ تو دراصل میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک سودا گیری ہے، بندگی کے خلاف ہے یہ۔ تم گویا منت مانگ کر یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تم میرا کام کر دے تو میں تیری عبادت کروں گا، اگر میرا کام نہیں ہوگا تو میں تیری عبادت نہیں کرتا۔ یہی ہوا نا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ منت مت مانگو، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ خیر اگر کوئی آدمی مانگ لیتا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اگر اس کی جنس کے اندر وجوب ہوتا ہو۔ اگر کسی گناہ کی منت مانگی اس نے تو پھر اس کو توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا اگر اس نے منت مانگی کہ یہ اگر میرے والد صاحب کو شفا نصیب ہو جائے تو میں فلاں بزرگ کے قبر پر چادر چڑھاؤں گا یا نیاز کروں گا، اس طرح کہ اگر وہ منت مانگتا ہے نا تو اس صورت میں منت کو توڑنا واجب ہوتا ہے۔ منت کو توڑیں گے تو ہی یہ سیدھا راستہ کہلائے گا، اس صورت میں منت کو پورا نہیں کرنا۔ لیکن جب منت کو توڑیں گے تو پھر اس صورت میں کیا آئے گا؟ کفارہ آئے گا۔ کفارے کے اندر کیا حکم؟ یہ کہ پہلے تو آدمی 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، یا یہ کہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 10 مسکینوں میں سے ہر ایک کو دے دے، یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی رقم ہر مسکین کو دے دے۔ اور انہوں نے نکالا بھی حساب، کچھ 80 روپے ہوتے ہیں 1.25 کلو گیہوں، تو اس طرح 10 مسکینوں کو 80 روپے دے دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا یہ کہ ان کو کپڑا پہنا دے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اتنا فقیر ہے کہ نہ کپڑا پہنا سکتا ہے 10 مسکینوں کو، نہ ان کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے، نہ صدقہ فطر کی مقدار ان کو دے سکتا ہے، 1.25 کلو گیہوں بھی نہیں دے سکتا، اس کی رقم بھی نہیں دے سکتا، تو شریعت کے اندر ایسے آدمی کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ 3 دن مسلسل روزہ رکھ لے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، ٹھیک ہے؟ مسلسل 3 دن روزہ رکھ لے گا تو کفارہ ادا ہوگا۔ مسلسل روزہ رکھنا ضروری ہے، اگر گیپ سے روزہ رکھتا ہے تو وہ شمار نہیں ہوگا، مسلسل روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے۔ یہ تو منت کا مسئلہ میں نے بیان کیا اس لیے کیونکہ یہاں پر نظر کا لفظ آیا، یوفون بالنذر، نظر کا معنی ہوتا ہے منت، لیکن یہاں پر منت مراد نہیں، یہاں پر تو ہر واجب کا مراد ہے۔ واجبات کو ہم پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہوگا اور اللہ پھر اپنی نعمتوں سے ہمیں لطف اندوز کرے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کو خوب قبول فرما، جو مسئلے مسائل بیان ہوئے اس کو خوب قبول فرما۔ اے اللہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے۔ مولا کریم انسان بشر ہیں، غلطیاں تو ہم سے ہوتی ہیں، مولا کریم اس پر ہماری پکڑ مت کرنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ،
جو بھی علمی باتیں ہوئی ہے، علمی باتیں ان لوگوں نے سنی ہیں، اس کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، تراویح کو خوب قبول فرما۔ اے اللہ محشر کی ہولناکیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ جو لوگ یہاں پر تفسیر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔